तरक्की पसंद तहरीक तरक्की पसंद तहरीक क्या है, इसके बारे में अपन मामलात हासिल करेंगे। उर्दू अदब और ख़ास तौर पर उर्दू नस्र अलीगढ़ तहरीक के बाद तरक्की पसंद तहरीक के एहसान से बेहद गिरेबान हैं। तरक्की पसंद तहरीक ने जो खिदमात अंजाम दी वो किसी तरह कम नहीं, ये हम सभी जानते हैं। इसने मेहनत कश इंसानों को अदब का हीरो बनाया और शहजादे के सर से ताज उतार कर इसके सर पर सजा दिया। यानी बात करें तो इस तरक्की पसंद तहरीक ने किसानों को तवज्जो दी। जो शहजादे के सर पे ताज था उसको उतार करके इन्होंने किसानों के सर पे ताज पहना दिया। ये इस तहरीक का ही तो कमाल है कि हमारे अदब में खेतों और खलिहानों की सौंधी सौंधी खुशबू बस गई और किसान और मजदूरों का पसीना इसकी शराफत का सामान बन गया। तरक्की पसंद तहरीक के अदबी और समाजी पेश मंजर क्या है, इसके बारे में अपन मालूमात हासिल करेंगे। 20वीं सदी की चौथी दहाई में हमारे अदब में दो नई तहरीकों का आगाज हुआ। वो दो नई कौन कौन सी तहरीकें थी, आइए जानते हैं, जिन्हें तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब जोक के नाम से मौसूम किया गया है। ये तहरीक हिंदुस्तान के मखसूस सियासी और समाजी हालात के पेश मंजर में वजूद में आई। इनके महरकात में मगरिब की बाज अदबी तहरीकों के अलावा आलमी सियासत का भी हिस्सा रहा है। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान की आज़ादी एक फैसला किन मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सारी दुनिया में कार्ल मार्क्स के नजरिया की धूम मची हुई थी। इन्होंने सरमाया व मेहनत के मसाइल पर गौर किया और अपने अफकार, अपने मार्की आरा तसनीफ सरमाया में पेश किए। इन्होंने सरमायादार को जालिम और मजदूर को मजलूम करार दिया है। इनका दिया हुआ नारा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए सारी दुनिया है और खोने के लिए सिर्फ जंजीरें। इन नजरियात से मुतासिर होकर लेनिन की सरपरस्ती में रूस में 1917 में इंकलाब आया। 1917 के रूसी इंकलाब ने इस जद्दोजहद को एक नई रूह दी। इसका असर उर्दू के शेर व अदब पर भी हुआ। ये एहसास आम हुआ कि शायर व अदीब जो अपने सीने में दर्दमंद दिल रखते हैं, इन सब बातों से बेखबर नहीं रह सकते। लिहाजा शेर व अदब में सियासी ख्यालात के इजहार होने लगे। असलाह पसंदी का दौर खत्म हुआ। इसकी जगह इंकलाब का तस्वुर उभर रहा था। इकबाल, जोश, चकबस्त, प्रेमचंद, सुदर्शन और नियाज फतेहपुरी जैसे शायरों और अदीबों की तख्लीकात ने इनकलाबी तस्वीरात के लिए
راستہ ہموار کر دیا۔ اس ماحول میں یعنی 1932 میں نوجوان افسانہ نگاروں کی کہانیوں کا ایک مجموعہ جس کا نام تھا انگارے کے نام سے وہ چھایا ہوا۔ اس میں سجاد ظہیر، احمد علی اور رشید جہاں کی کہانیاں شامل تھیں۔ ان کہانیوں میں مذہبی عقائد اور اخلاقی قدروں پر ضرب لگائی گئی تھی، جس پر شدید اعتراض کیا گیا اور حکومت نے کتاب ضبط کر لی۔ یہیں سے اردو ادب میں ایک نئی لہر ابھری جو آگے چل کر ترقی پسند تحریک کی صورت اختیار کر لی گئی۔ اب بات کرتے ہیں ترقی پسند تحریک کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے ارتقاء پر روشنی ڈالیں گے۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا انقلاب روس اور اس کے بعد کی عالمی اور سیاسی صورتحال کے زیر اثر ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہٹلر کی سرکردگی میں فاشسم کی تحریک جمہوریت اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن کر ابھر رہی تھی۔ یورپ کے ادیب اور دانشور اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے فاشسم کے خلاف صف آرا ہوئے۔ اس زمانے میں کچھ نوجوان ہندوستانی لندن میں زیر تعلیم تھے۔ ان میں چند کے نام یہ ہے: سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا، محمودالدین تاثر وغیرہ۔ انہوں نے بار بار مل کر غور کیا کہ ان حالات میں ہندوستان کے ادیب اور دانشور کس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہندوستانی ادیبوں کی ایک انجمن قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس انجمن میں ایک مینیفیسٹو بھی مدون کیا۔ اس انجمن کا نام ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن رکھا گیا۔ اس وقت ساری دنیا میں یہ احساس عام ہوا کہ شاید وہ ادیب جو اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے ہیں، ظالم اور مظلوم کی جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ انہیں اپنے فرض کو نبھانا چاہیے۔ لہٰذا 1935 میں دنیا بھر کے ادیب پیرس میں جمع ہوئے۔ اس کانفرنس میں ہمارے ملک کی طرف سے ملک راج آنند اور سجاد ظہیر نے شرکت کی۔ ہمارے ان دونوں ادیبوں کی جو موجودگی میں پیرس کانفرنس نے محنت کشوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ لندن میں ہندوستانی ادیبوں نے جو پہلا منشور مرتب کیا تھا، اس کے خود وخالیت تھے۔ ہندوستانی سماج بڑی بڑی تبدیلیوں سے دوچار ہو گیا۔ پرانے خیالات اور معتقدات کی جڑیں ہلی جا رہی ہیں اور ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے۔ ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ وہ ہندوستانی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں
اور تغیرات کو الفاظ اور حیت کا لباس دیں اور ملک کو تعمیر کے راستے پر لگانے میں ممدو معاون ہو۔ اس مینیفیسٹو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں بت تراسی کی قسم کے ادب کی تخلیق عمل میں آئی ہے جو ہماری تاریخ کا اقتصادی دور ہے۔ اس انجمن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ادب اور دوسرے فنون کو پجاریوں اور پنڈتوں اور دوسرے قدامت پرستوں کے اجارے سے نکال کر عوام سے قریب تر لایا جائے، انہیں زندگی اور عقیدت کا آئینہ دار بنایا جائے جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستانی اکادمی عالیہ آباد کی طرف سے اردو ہندی کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی جس میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن کا تعارف کرایا گیا۔ اس میں مینیفیسٹو نقل ہندوستان کے اہل قلم کو بھی بھیجی گئی اور ان سے درخواست کی گئی کہ اسے ملک میں عام کریں۔ اس مینیفیسٹو کو پریم چند نے اپنے رسالے ہنس اکتوبر 1935 میں بھی چھایا کیا۔ اس سال سجاد ظہیر بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹ آئے جس سے انجمن کی سرگرمیاں اور بھی تیز ہو گئی۔ الہ آباد یونیورسٹی میں احمد علی نگر کے لیکچرر تھے۔ ان کا گھر انجمن کا دفتر بن گیا۔ 1936 کی بات ہے۔ 1936 میں لکھنؤ کی انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی۔ پریم چند نے خطبہ صدارت پیش کیا۔ اس کانفرنس کے انعقاد سے ترقی پسند تحریک کی ایک باقاعدہ شکل مقرر ہو گئی۔ ہندوستان کے تمام نامور ادیبوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، حضرت موہانی، کملا دیوی اور دیگر رہنماؤں نے اس تحریک کے حق میں اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ سجاد ظہیر انجمن کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس کانفرنس میں ایک اعلان نامہ جاری کیا گیا جس میں ہندوستان میں جزئیات پسندی کے پس منظر میں ہندوستانی مصنفوں کو ترقی پذیر رجحانات کی ترجمانی کا مشورہ دیا گیا۔ پریم چند کے خطبے سے ترقی پسند تحریک کو ایک نئی روشنی اور توانائی حاصل ہوئی۔ اس خطبے میں پریم چند نے پرانے ادب پر تنقید کی اور نئے ادب کا مقصد واضح کیا۔ ادب اور افادیت کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے فن کو افادی نقطہ نظر سے جانچنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا، ہم ادب کو محض تفریح اور تعیش
की चीज नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वह अदब ही खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो, जो हम में हरकत, हंगामा और बेचैनी पैदा करे। सलाह नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मौत की अलामत है। इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी अजलास में मौलाना हसरत मोहानी ने तकरीर की और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के ऐलाननामे की हिमायत की। इसके बाद मुल्क में जा बजा अंजुमन के जलसे और कॉन्फ्रेंस होती रही। 1939 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का तर्जमान रसाला नया अदब के नाम से लखनऊ से छाया होने लगा और इस तरह तरक्की पसंदों का ये कारवां कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। तरक्की पसंद अदब के जाब्ते और उसूल क्या क्या है, इसके बारे में अपन मालूमात हासिल करेंगे। खलील अल रहमान आज़मी ने अपनी किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदब तहरीक में इन उसूलों की वजाहत की है, जिनका खुलासा दर्ज झेल। पहला है अदब एक आलिया कार। तरक्की पसंदों ने बार बार और वाजी तौर पर ऐलान किया कि अदब को जमायत का खिदमत गदाज होना चाहिए। इससे जिंदगी को संवारने में मदद मिलेगी। दूसरा है अदब अवाम के लिए है। अदब का मकसद यह होना चाहिए कि इससे ज्यादा लोगों को, बल्कि साफ लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि अवाम को फायदा पहुंचे। तरक्की पसंद अदब इस पर हमेशा जोर देते रहे कि अदब अवामी अदब हो। तीसरा है अदब जानबदार। तरक्की पसंद अदब की बुनियाद इस पर से कि जुल्म व नाइंसाफी की इस दुनिया में अदब गैर जानबदार नहीं रह सकता। जिंदगी के बुनियादी मसाइल, भूख, अफलास, समाजी पस्ती और गुलामी को अदब का मौजू बनाया जाए। चौथा है तरक्की पसंद और अस्त्राकेत। तरक्की पसंदों ने कभी ऐसे छपाने की छुपाने की कोशिश नहीं की कि वह अस्त्रा की हैं। सज्जाद जहीर ने कहा था कि सरमायादार निजाम को जिसने दुनिया को बर्बाद करके रखा है, अस्त्राकेत के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। पांचवा है अदब और सियासत। तरक्की पसंदों ने कहा कि आज अदब को सियासत से अलहदा नहीं रखा जा सकता। छठा है अदब एज्तमाए जिंदगी का तर्जमान। कहा गया कि अदब कोई जोगी नहीं, समाज का एक फर्द है और अदब इसकी जाति मलकियत नहीं। इसलिए यहाँ इनफरादियत की गुंजाइश नहीं। अदब में अज्तमाई जिंदगी की तस्वीर नजर आ जाती है।
7واں ہے پیغام زیادہ اہم ہے۔ اعتدال پسندوں نے مواد اور حیت دونوں کو اہمیت دی۔ ادب کے فنی تقاضے اتنے اہم نہیں جتنے ادب کی مقصدیت۔ نیکسٹ ہے اردو ادب پر ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ ترقی پسند تحریک نے مجموعی اعتبار سے اردو ادب کے تمام شعبوں کو متاثر کیا۔ ادب کی شاعری تخلیقات کے علاوہ نثری تخلیقات نے بھی اس کا تاثر قبول کیا۔ ان اصولوں پر جو کارواں آگے بڑھا، اس نے افسانہ، شاعری اور تنقید کو متاثر کیا۔ اس نے اردو ادب کے دامن کو وسیع خیال و خواب کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں سانس لینا سکھایا۔ ادب کی ہر صنف پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اردو شاعری پر اثرات۔ ہماری قدیم شاعری میں حسن و عشق کے فرضی افسانوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پریم چند نے کہا تھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس تحریک کے زیر اثر یہ معیار بدلا گیا۔ حسینوں کے لب و رخسار کے بجائے مزدور کے پسینے کی مہک کو سراہا جانے لگا۔ مواد اور موضوع پر زور دیا جانے لگا۔ شاعری میں مجاز، جذبی، اختر انصاری، فراق شاعر وغیرہ ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے شاعری کرنے لگے تھے۔ اردو نثر پر اثرات۔ اس تحریک سے وابستہ ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں نے محنت کشوں کی امنگی کی ترجمانی کی اور سماجی مسائل پر، سرمایہ اور مزدوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بے باکی سے ساتھ اپنی تحریر میں پیش کیا۔ انہوں نے ادب برائے ادب سماج کے نقطہ نظر کو اپنا مطمع نظر بنایا اور ادب کا تعلق سماج اور معاشرت سے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کرشن چندر، منٹو بیدی، عصمت حیات اللہ انصاری، کرتالین حیدر، انتظار حسین، خدیجہ مستوری وغیرہ اس تحریک کے زیر اثر افسانے لکھتے رہے۔ ترقی پسند تحریک نے بھی اردو ناول کو بہت کچھ دیا۔ ترقی پسند ناول نگاروں میں سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، کرتالین حیدر، کرشن چندر، عزیز احمد بیدی، عبدالستار وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تنقید نگاری میں قمر رئیس، سید محمد عقیل، ممتاز حسین، محمود حسن، احتشام حسین، عزیز احمد، مجنو گورکھپوری وغیرہ تنقید نگار ہیں۔ حاصل کلام۔ ترقی پسند تحریک نے جو خدمات انجام دی ہے اور جن کے سبب اردو ادب نئے جہتوں سے روشناس ہوا اور بے شمار اور لازوال تخلیقات وجود میں آئی، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی پسند ادب سے یہ فائدہ ہوا کہ
حقیقت نگاری کو فروغ ہوا، ادب کی افادت پر زور دیا گیا، موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا، ادب عوام کی امنگوں کا ترجمان بنا، ادب صرف مسرت حاصل کرنے اور وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہترین بنانے کا وسیلہ بن گیا۔ اس کا زوال کیسے ہوا، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ ترقی پسند تحریک کی خامیاں بھی نظر انداز کی جا سکتی، رفتہ رفتہ موضوع اور مواد ہی کو سب کچھ سمجھا جانے لگا اور ادب کی جمالیاتی قدریں نظر انداز کی جانے لگی۔ ادیب کمیونزم کے پرچار کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا۔ غرض ترقی پسند ادب اب ادب نہیں رہ کر نعرہ بازی بن گیا تو اس کا زوال شروع ہو گیا۔ 1947 میں انجمن کی کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس میں صرف اودھ کے مصنفوں نے شرکت کی، اور 1954 تک آتے آتے یہ تحریک زوال پذیر ہونے لگی۔ تو یہ تھا ترقی پسند تحریک کا جائزہ۔ آپ نے اس کو دھیان سے سنا، آپ سبھی کا شکریہ، دھنیہ واد۔